فتوا واپس لے لو کر کے بالکل ٹھیک وعدہ کر کے گئے لکھ کر گئے کہ ہم فلاں تاریخ کو آئیں گے. میں حلوہ شریف مرغا پکا کر بیٹھا رہا انتظار کرتا رہا نہیں آئے. اس دن کے بعد سے ملے بھی نہیں, کسی مناظرے میں بھی نہیں ملے. اس دن کے بعد سے 4.5 سال ہو رہے ہیں اس بات کو. میں ان کے گاؤں بھی گیا وہاں بھی نہیں ملے. کیا کروں میں تو کہتا ہوں خدا کے لیے اتحاد ہو لیکن ہو کتاب و سنت کی بنیاد پر. خیر یہ تو بات کی بات ہے. یہ بس یہ فرمائیے قبر کے اندر کافر کا جو جسم ہے اس کو سزا ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بات پتہ یہ تو قرآن کی بات ہے نا. اگر نہیں تو میں قرآن پڑھ دوں گا ابھی. جی ٹھیک ہے. اب یہ بات طے ہے کہ قبر کے اندر کافر کے جسم کو سزا ہو رہی ہے. تو جس کافر کو سزا ہو رہی ہے اس کا جسم زندہ ہے کہ نہیں؟ یہاں صرف جسم کا میں صرف جسم کی بات پوچھا. آپ تو روح مال جسم مانتے ہیں. میں تو روح کی بات جب کروں گا نا. ابھی تو صرف جسم منوانا ہے آپ سے. اس کا جسم زندہ ہے کہ نہیں؟ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی مناظرے میں بھی نہیں ملے. اس دن کے بعد سے 4.5 سال ہو رہے ہیں اس بات کو. میں ان کے گاؤں بھی گیا وہاں بھی نہیں ملے. کیا کروں میں تو کہتا ہوں خدا کے لیے اتحاد ہو لیکن ہو کتاب و سنت کی بنیاد پر. خیر یہ تو بات کی بات ہے. یہ بس یہ فرمائیے قبر کے اندر کافر کا جو جسم ہے اس کو سزا ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بات پتہ یہ تو قرآن کی بات ہے نا. اگر نہیں تو میں قرآن پڑھ دوں گا ابھی. جی ٹھیک ہے. اب یہ بات طے ہے کہ قبر کے اندر کافر کے جسم کو سزا ہو رہی ہے. تو جس کافر کو سزا ہو رہی ہے اس کا جسم زندہ ہے کہ نہیں؟ یہاں صرف جسم کا میں صرف جسم کی بات پوچھا. آپ تو روح مال جسم مانتے ہیں. میں تو روح کی بات جب کروں گا نا. ابھی تو صرف جسم منوانا ہے آپ سے. اس کا جسم زندہ ہے کہ نہیں؟ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ قبروں سے زندوں کو زندہ کرے گا یا مردوں کو زندہ کرے گا؟ میں بات کی بات بعد میں کروں گا. پہلے جو بات چل رہی ہے وہ آپ نے یہ مان لیا کہ قبر کے اندر کافر کے جسم کو عذاب ہو رہا ہے. حال میں قبر سامان برزخ ہے. برزخ جہاں جسم ہے نا. بات تو اس جسم کی ہے نا. جہاں اس کا جسم پڑا ہوا ہے اس کے جسم کو عذاب ہو رہا ہے. یہ آپ نے مان لی. اب میں نے پوچھا ہے کہ کیا اس کا جسم پھر زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ کافر کی بس آپ ذرا بڑی مہربانی آپ کی, بڑی مہربانی آپ کی. ابھی صرف جسم کی بات کر رہا ہوں. اس کا جسم زندہ ہے یا نہیں؟ بچے پیدا ہوئے روح کے بغیر تو مردہ ہی ہوتا ہے. میں نے وہ بات نہیں پوچھی. ارے جمن کی گل نہیں قبر کی گل کر لی ہے. لیکن بھائی آپ یہ بتائیں. اب دیکھیں خود فیصلہ کریں. چتر چلاکی کی گل کریں. اگر بات ہے قرآن سمجھنے کی, جو بات آپ کا دل کہہ رہا ہے زبان پر کہہ دیں کہ قبر کے اندر کافر کے جسم کو عذاب ہو رہا ہے. یہ آپ نے مانا. اور جسم زندہ ہے کہ نہیں کافر کا؟ بس یہ بتائیں مجھے. کون سی دلیل ہے کہ جسم میں نے روح کی بات ہی نہیں ابھی کی. وہ جب میں کروں گا اپنے انج آ جائے پتہ بھی نہیں لگنا. ابھی یہ فرمائے آپ نے مانا کہ قبر کے اندر کافر کے جسم کو عذاب ہوتا ہے. تو جس جسم کو عذاب ہو رہا ہے وہ زندہ ہے کہ نہیں؟ بس یہ دو لفظی بات کریں, ہاں نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری طرف نہیں جائیں. نہیں بس مجھے اتنا بتا دیں کہ کافر کے جسم کو جب عذاب ہو رہا ہے, سزا مل رہی ہے, تو جسم زندہ ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ کریں. یہ جو عذاب کا جو یوم الحساب والے دن ہوگا عذاب, یہ عذاب قبر جو مراد ہے
مولانا یونس صاحب نے بتایا تھا کہ اب تو یونس صاحب سامنے نہیں، اب تو آپ بیٹھے ہیں سامنے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہ تسلیم فرمایا ہے کہ قبر کے اندر کافر کے جسم کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب اگلی بات میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب اس کے جسم کو عذاب ہو رہا ہے تو وہ جسم میں زندگی بھی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بتائیں نا آپ، اینا لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، تو نہیں سمجھ آ رہی؟ بس آپ مجھے اتنا بتائیں، ہاں نہ کریں، یہی تو پھر آپ سے منواؤں گا نا میں، جسم اس کا زندہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کب بغیر کی بات کی؟ میں نے بغیر کی بات نہیں کی، آپ نے مانا کہ قبر کے اندر کافر کا جسم زندہ، پہلی بات یہ منوائی، اب دوسری منواؤں گا کہ جسم زندہ ہے، پھر پوچھوں گا بتائیے روح کے بغیر کیسے زندہ ہے؟ جب روح کے ساتھ ہے نا، اس کو مار پڑ رہی، تو مطلب یہ نکلا کہ جسم زندہ بھی ہے اور روح کے تعلق کے ساتھ زندہ ہے، کیفیت اللہ جانتا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس بات پر میرا اور آپ کا اتفاق ہو گیا کہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ کیسا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہے جسم زندہ روح کے تعلق کے ساتھ۔ جی بسم اللہ۔ میری بات میں اصل میں اہل سنت کے عقیدے کا خادم، میں صرف آپ کا عقیدہ پکا کرنے آیا تھا، اور میرا خیال ہے اگر میں تقریر جتنی بھی اچھی کر دیتا آپ کا عقیدہ اتنا پکا نہ ہوتا جتنا حافظ صاحب کے آنے سے پکا ہو گیا۔ بڑی مہربانی ہے آپ کی، اگر آپ کہیں گے تو آپ کو اسپیشل تقریر میں مغرب کے بعد سنا دوں گا، میں سنا دوں گا اگرچہ بہت تھکا ہوا ہوں۔ کل 3 تقریریں کی نے، رات کی ستے تھوڑے ہی ہیں، تو صبح پھر جناب وہ یہاں بھی وہ 1.5 گھنٹے کے قریب تقریر کر کے آیا ہوں کیتلے، اب یہاں پھر حاضر ہوں، کھڑے ہو کر کل بھی تقریریں کی، آج بھی کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہوں، لیکن مجھے ذرا عقیدے کی خدمت کر لینے، ہو سکتا ہے میری قبر ٹھنڈی ہو جائے، اس لیے حافظ صاحب میں وضاحت کر دوں، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں سوال در سوال کروں، انہوں نے مولانا فرمایا سوال کرتے جائیں تو زیادہ پریشان نہ ہوں گے۔ نہیں اب یہ سب راضی ہیں، اب نہیں آپ جا نہیں سکتے، یہ نہ سوچے آپ چلے گئے، میں جاتا نہیں۔ بڑی مہربانی جی، ہاں تو خلاصہ کیا نکلا کہ کافر کا جسم زندہ ہے روح کے تعلق کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، روح کے تعلق کے بغیر تو نہیں نا جسم زندہ ہوتا۔ جب کافر کا جسم روح کے تعلق کے ساتھ زندہ ہے تو مصطفیٰ کا جسم کیسے مردہ ہوگا؟ ہم بے ذمہ غلام ہے، غلام ہے، غلام یا رسول میں آنش کا مصطفیٰ سیدی مرشدی جی۔ میرا خیال ہے بات لمبی ہو جائے گی، میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا۔ سوال یہ ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجساد مطہرہ کو زمین پر حرام کر دیا کہ ان کے مٹی ان کے جسموں کو کھائے۔ ان کے اجسام محفوظ ہیں، تر و تازہ ہیں، جس طرح رکھے گئے تھے۔ ہدایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ابھی بھی اسی حالت میں ہے جس حال میں رکھا گیا تھا، ہم مانتے ہیں۔ یہاں ارواح کا ذکر نہیں۔ آپ سب دیکھیں، اب کون آپ کو کہے گی بڑے جلدی آپ نے کہا کہ جب سوال ہمارا دیکھیں نا، جو چیز مان لی جائے ماننے کے بعد اس کا رد نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب آپ نے یہ تسلیم کیا، جب آپ نے یہ تسلیم کیا کہ کافر کا جسم روح کے تعلق کے ساتھ زندہ ہے،
میں کہتا ہوں روح سے بچہ پیدا ہوتا ہے. ابھی بچے کی بات چھوڑیں، جو مر گیا اس کی بات کریں. دیکھیں بچے نہیں، ابھی میری طرف جو کریں، جو بچے نہیں پیدا کرتے ہیں ابھی تو جو مر گیا ہے اس کی بات کریں نا. آپ نے یہ تسلیم کر لیا 2 ویڈیو اللہ کی مہربانی سے چل رہے ہیں. ایسے کر لیں آپ. یہ میری کتاب ہے حیات النبی، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو پڑھ لیجئے گا. دیکھو کسر رہ گئی تو میں 31 جولائی میں پھر آنا ہے. ہاں حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کی مسجد میں پھر آؤں گا. اس مسئلے پہ جی کوئی تھوڑی تسلی نہیں ہوئی تو پھر گل کر لیں گے. ہوں گل پکی ٹھکی کرو. اب جو حدیث آپ نے پڑھی ہے وہ بھی تو پوری نہیں پڑھی. سنیں ابن ماجہ شریف کے اندر بھی حدیث ہے نا کہ نہیں؟ اس کے راوی انہوں نے جرح کی تھی. اچھا کون؟ مجبور. اچھا چلیے ابو داؤد والی روایت کر لیتے ہیں. یہ پوری پڑھے ذرا. سرکار نے یہ کیوں کہا تھا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل